ایک لکیر کاغذ پر کھینچی گئی، مگر جب وہ لکیر زمین پر اتری تو اس نے کھیت، دریا، شہر اور ریل کی پٹریاں ہی تقسیم نہیں کی، اس نے خاندانوں کی یادیں، لوگوں کی شناخت اور صدیوں سے ساتھ رہنے والی آبادیوں کا مستقبل بھی تقسیم کر دیا۔ اگست 1947 میں برطانوی راج ختم ہوا، پاکستان اور بھارت آزاد ہوئے۔ کروڑوں انسانوں کے لیے یہ غلامی کے خاتمے کا لمحہ تھا، لیکن اسی آزادی کے سائے میں بر صغیر کی تاریخ کا ایک ہولناک انسانی بحران پیدا ہو رہا تھا۔ لوگوں نے گھر چھوڑے، قافلے سرحدوں کی طرف چلے، بستیاں جلیں، عورتیں اغوا ہوئیں، بچے اپنے والدین سے چھڑ گئے۔ بعض ریل گاڑیاں مسافروں کے بجائے لاشیں لے کر اپنی منزل پر پہنچے۔ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ کیا تقسیم صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کی مذہبی دشمنی کا نتیجہ تھی؟ کیا برطانیہ جاتے جاتے بر صغیر کو جان بوجھ کر تقسیم کر گیا؟ کیا محمد علی جناح، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی اور سردار پٹیل کسی مختلف انجام تک پہنچ سکتے تھے؟ یا 1947 تک حالات اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں ہر ممکن راستہ خطرناک ہو گیا تھا؟ تقسیم کو سمجھنے کے لیے صرف ان چند ہفتوں کو دیکھنا کافی نہیں جن میں سرحد کھینچی گئی۔ اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی سیاست، خوف، امید اور غلط اندازے موجود تھے۔ برطانوی ہندوستان کوئی ایک جیسا معاشرہ نہیں تھا۔ یہاں زبانوں، مذاہب، ذاتوں، علاقوں اور سیاسی روایات کی غیر معمولی کثرت تھی۔ پنجاب کی سیاست بنگال سے مختلف تھی، بنگال کی ضروریات بمبئی سے الگ تھی۔ مسلمانوں کی بڑی آبادی پنجاب اور بنگال میں تھی، مگر کروڑوں مسلمان ان صوبوں میں بھی رہتے تھے جہاں وہ اقلیت میں تھے۔ برطانوی حکومت نے اس پیچیدہ معاشرے کو صرف طاقت کے ذریعے قابو میں نہیں رکھا، اس نے مردم شماری، قانونی تقسیم، جداگانہ انتخابات اور مختلف گروہوں کے لیے الگ سیاسی نمائندگی کے ذریعے شناخت کو سیاست کا بنیادی پیمانہ بھی بنا دیا۔ 1909 میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابی حلقے متعارف ہوئے۔ اس نظام میں مسلمان ووٹر مسلمان نمائندوں کو منتخب کرتے تھے۔ اس کا مقصد مسلم سیاسی نمائندگی کا تحفظ بتایا گیا، لیکن اس نے یہ تصور بھی مضبوط کیا کہ شہری محض شہری نہیں بلکہ پہلے کسی مذہبی سیاسی گروہ کے رکن ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں کہ برطانیہ نے ہندو مسلم اختلاف ایجاد کیا تھا۔ اختلافات، معاشرتی فاصلے اور مقامی تنازعات پہلے بھی موجود تھے، لیکن نوآبادیاتی نظام نے ان شناختوں کو گننے، درجہ بندی کرنے اور سیاسی طاقت میں تبدیل کرنے کا منظم طریقہ ضرور پیدا کیا۔ اسی ماحول میں انڈین نیشنل کانگریس ایک بڑی قوم پرست جماعت کے طور پر ابھری۔ کانگریس متحدہ ہندوستان کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی۔ اس کے رہنما کہتے تھے کہ مذہب سے قطع نظر تمام ہندوستانی ایک سیاسی قوم بن سکتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا نقطہ نظر مختلف ہوتا گیا۔ اس کے نزدیک صرف یہ وعدہ کافی نہیں تھا کہ آزاد ہندوستان میں سب شہری برابر ہوں گے۔ مسلم لیگ کو خدشہ تھا کہ آبادی کی بنیاد پر قائم جمہوریت میں ہندو اکثریت مستقل سیاسی بالادستی حاصل کر سکتی ہے اور مسلمان ایک ایسی اقلیت بن جائیں گے جو حکومت بدلنے کی حقیقی طاقت نہ رکھتی ہو۔ یہاں بنیادی مسئلہ صرف مذہب نہیں، طاقت اور تحفظ تھا۔ اگر ایک ملک میں اکثریت ہمیشہ ایک ہی مذہبی گروہ سے تعلق رکھتی ہو تو اقلیت اپنے حقوق کی ضمانت کس طرح حاصل کرے؟ کیا آئینی تحفظ کافی ہوگا؟ کیا صوبائی خود مختاری قابل اعتماد ہوگی؟ اور اگر مرکزی حکومت بہت طاقتور ہو تو کم تعداد رکھنے والے گروہ اپنے مستقبل کو کیسے محفوظ سمجھیں گے؟
1937 کے صوبائی انتخابات نے اس عدم اعتماد کو مزید گہرا کیا۔ کانگریس نے کئی صوبوں میں حکومتیں بنائیں، جبکہ مسلم لیگ مسلم اکثریتی صوبوں میں بھی مکمل غلبہ حاصل نہ کر سکی۔ بعد کے برسوں میں لیگ نے کانگریسی حکومتوں کو اس ثبوت کے طور پر پیش کیا کہ مسلمان ایک ہندو اکثریتی نظام میں غیر محفوظ رہیں گے۔ کانگریس اس تشریح سے متفق نہیں تھی، لیکن سیاست میں صرف یہ اہم نہیں ہوتا کہ ایک فریق اپنے آپ کو کتنا منصف سمجھتا ہے، یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ دوسرا فریق اس کی طاقت کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ نے لاہور میں ایک قرارداد منظور کی۔ اس میں شمال مغربی اور مشرقی مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے آزاد سیاسی اکائیوں کا تصور پیش کیا گیا۔ بعد میں یہی قرارداد مطالبہ پاکستان کی بنیاد بن گئی، لیکن پاکستان کی حتمی شکل ابھی واضح نہیں تھی۔ مورخین کے درمیان اس بات پر اختلاف موجود ہے کہ محمد علی جناح ابتدا ہی سے مکمل طور پر الگ ریاست چاہتے تھے، یا پاکستان کا مطالبہ ایک ایسے سیاسی دباؤ کا ذریعہ بھی تھا جس کے ذریعے وہ متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے زیادہ طاقت اور آئینی تحفظ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عائشہ جلال جیسے مورخین اس امر پر زور دیتے ہیں کہ جناح کی سیاست کو صرف ایک سیدھی لکیر کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ ایک ایسی آئینی ترتیب چاہتے تھے جس میں مسلم اکثریتی صوبے مضبوط رہیں اور مرکزی سطح پر مسلم لیگ کو نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ مگر سیاست میں ایک مطالبہ جب لاکھوں لوگوں کی امید بن جائے تو وہ صرف مذاکرات کی چال نہیں رہتا، وہ ایک اجتماعی منزل میں بدل جاتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ نے برطانوی سلطنت کو شدید کمزور کر دیا۔ ہندوستان نے جنگ میں وسیع انسانی اور معاشی وسائل فراہم کیے تھے، مگر برطانوی حکومت اب زیادہ دیر تک وہاں اپنا اقتدار برقرار رکھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ جنگ کے بعد آزادی تقریباً یقینی ہو چکی تھی۔ غیر یقینی بات یہ تھی کہ اقتدار کس آئینی ڈھانچے کو منتقل کیا جائے گا۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص بیشتر مرکزی نشستیں جیت لیں۔ اب جناح زیادہ مضبوطی سے یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ مسلم لیگ ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی سیاسی نمائندہ ہے۔ اسی سال برطانوی حکومت نے کیبنٹ مشن بھیجا۔ اس منصوبے نے ایک متحدہ مگر کمزور مرکزی حکومت کا تصور دیا۔ دفاع، خارجہ امور اور مواصلات مرکز کے پاس ہوتے، جبکہ صوبے اور صوبائی گروپ وسیع اختیارات رکھتے۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ شاید متحدہ ہندوستان اور مسلم سیاسی خود مختاری کے درمیان کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن کانگریس اور مسلم لیگ اس منصوبے کی ایک ہی تشریح پر متفق نہ ہو سکے۔ کانگریس ایک ایسی دستور ساز اسمبلی نہیں چاہتی تھی جس پر صوبائی گروہ ہمیشہ کے لیے پابندی بن جائیں۔ مسلم لیگ کو خدشہ تھا کہ کانگریس اسمبلی میں پہنچ کر منصوبے کو اپنے حق میں بدل دے گی۔ اعتماد اتنا کم ہو چکا تھا کہ ہر لچک کمزوری دکھائی دیتی تھی اور ہر یقین دہانی کے پیچھے آئندہ غلبے کا امکان نظر آتا تھا۔ کیبنٹ مشن منصوبہ ناکام ہوا اور سیاسی تنازع سڑکوں پر اتر آیا۔ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے اپنے مطالبے کے حق میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا۔ کلکتہ میں صورتحال خوفناک فرقہ وارانہ تشدد میں بدل گئی۔ چند دنوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد تشدد ایک مقام تک محدود نہ رہا۔ نوئیکھالی میں ہندو آبادی پر حملے ہوئے۔ بہار میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ مارچ 1947 میں راولپنڈی کے علاقے میں سکھوں اور ہندوؤں کے دیہات نشانہ بنے۔ ہر قتل اگلے قتل کے لیے جواز بنایا جانے لگا۔ لوگ اب اپنے ہمسایوں کو صرف ان افراد کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے جن کے ساتھ وہ برسوں سے رہتے آئے تھے، وہ انہیں ایک بڑی، خوفناک اور خیالی دشمن جماعت کا حصہ سمجھنے لگے تھے۔ اجتماعی تشدد کی یہی منطق ہوتی ہے۔
ایک شخص سے اس کا نام، چہرہ اور انفرادی کردار چھین لیا جاتا ہے، پھر اس پر پورے گروہ کے حقیقی یا تصوراتی جرائم کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ فروری 1950 میں برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے اعلان کیا کہ اقتدار جون 1948 تک ہندوستانی ہاتھوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائسرائے بن کر ہندوستان آئے۔ ان کے سامنے وقت کم تھا، انتظامیہ کمزور ہو رہا تھا، فوج اور پولیس کے اندر تقسیم کا خطرہ تھا اور پنجاب میں حالات بگڑ رہے تھے۔ 3 جون 1947 کو تقسیم کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ کانگریس نے تقسیم کو ایک تکلیف دہ مگر عملی حل سمجھ کر قبول کر لیا۔ مسلم لیگ نے اسے پاکستان کے قیام کا راستہ مان لیا۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ ان کی قانون ساز اسمبلیوں کے ووٹ سے ہونا تھا، لیکن یہاں ایک تلخ حقیقت چھپی تھی۔ بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ تو کر لیا گیا، مگر زمین پر سرحد ابھی موجود نہیں تھی۔ پنجاب اور بنگال کی حد بندی کے لیے برطانوی وکیل سر سائرل ریڈ کلف کو مقرر کیا گیا۔ وہ اس سے پہلے ہندوستان نہیں آئے تھے۔ انہیں چند ہفتوں میں آبادی، جغرافیہ، مواصلات اور انتظامی حقائق کو دیکھتے ہوئے سرحد متعین کرنا تھی۔ وہ کوئی ایسی لکیر نہیں کھینچ سکتے تھے جس کے ایک طرف صرف مسلمان اور دوسری طرف صرف ہندو اور سکھ آباد ہوں۔ آبادیاں ایک دوسرے میں ملی ہوئی تھیں۔ بعض اضلاع میں مجموعی اکثریت ایک مذہب کی تھی، مگر اہم شہر، تحصیلیں یا زرعی علاقے مختلف آبادی رکھتے تھے۔ ہر ممکن سرحد اپنے ساتھ نئی اقلیتیں پیدا کرتی۔ پاکستان 14 اگست اور بھارت 15 اگست کو آزادی کی تقریبات منا رہے تھے، لیکن ریڈ کلف کی حد بندی کا فیصلہ 17 اگست کو عوام کے سامنے آیا۔ یعنی بہت سے لوگوں نے آزادی کا دن یہ جانے بغیر گزارا کہ ان کا گاؤں کس ملک میں شامل ہوگا۔ نئے ملک وجود میں آ چکے تھے، مگر ان کے پاس اتنے بڑے انسانی انتقال کے لیے نہ مکمل منصوبہ تھا، نہ کافی اہلکار اور نہ مؤثر حفاظتی انتظام۔ پنجاب میں خوف نے آبادیوں کو حرکت میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کے قافلے مغربی پنجاب کی طرف روانہ ہوئے۔ ہندو اور سکھ مشرقی پنجاب کی جانب چل پڑے۔ بنگال، دہلی، سندھ اور دوسرے علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی، اگرچہ ہر خطے کی رفتار اور نوعیت ایک جیسی نہیں تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے مہاجرین کے مطابق تقریباً 1,40,00,000 افراد بے گھر ہوئے۔ بعض جدید تحقیق اس تعداد کو اس سے بھی زیادہ قرار دیتی ہے۔ ہلاکتوں کے اعداد میں بہت اختلاف ہے، اندازے 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ یا اس سے زیادہ تک جاتے ہیں۔ ناقص ریکارڈ، لاپتہ افراد اور مختلف تعریفوں کے باعث کوئی ایک قطعی عدد موجود نہیں، لیکن بعض سانحات کو اعداد مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ ایک شخص جو لاہور سے دلی پہنچا ممکن ہے جسمانی طور پر زندہ بچ گیا ہو، مگر اس کی زبان، کاروبار، مکان اور خاندانی قبریں پیچھے رہ گئی تھی۔ امرتسر سے لاہور آنے والا خاندان محفوظ تو ہو سکتا تھا، مگر اس کے بچے اپنی پیدائش کی جگہ کو صرف بڑوں کی یادوں میں دیکھ سکتے تھے۔ بہت سی عورتوں کے تجربات برسوں تک قومی تاریخ سے تقریباً غائب رہے۔ عورتیں اغوا، جنسی تشدد، جبری شادی اور تبدیلی مذہب کا نشانہ بنے۔ بعض خاندانوں نے نام نہاد عزت بچانے کے لیے اپنی ہی عورتوں کو قتل کیا یا انہیں خودکشی پر مجبور کیا۔ بعد میں پاکستان اور بھارت نے اغوا شدہ عورتوں کی بازیابی کی مہم چلائی، لیکن یہاں بھی عورت کی اپنی مرضی ہمیشہ فیصلہ کن نہیں سمجھی گئی۔ بعض عورتیں نئے خاندانوں اور بچوں کے ساتھ زندگی بنا چکی تھی، مگر ریاست انہیں ان کے اصل مذہبی خاندانوں تک واپس پہنچانا چاہتی تھی۔ اس طرح عورت کا جسم، خاندان کی عزت، مذہبی شناخت اور ریاستی اختیار تینوں کی جنگ کا میدان بن گیا۔ تقسیم کے تشدد کا الزام کسی ایک مذہبی جماعت پر ڈال دینا
تاریخی حقیقت کو مسخ کر دے گا۔ مسلمان، ہندو اور سکھ تینوں برادریوں میں قاتل بھی تھے، محافظ بھی اور متاثرین بھی۔ ایسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہندو اور سکھ ہمسایوں کو چھپایا۔ ایسے ہندو اور سکھ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو محفوظ راستہ دیا۔ بعض مقامات پر پولیس اور مقامی اہلکار حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے۔ دوسرے مقامات پر عام لوگوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان افراد کو بچایا جنہیں ہجوم دشمن کہتا تھا۔ یہی حقیقت تقسیم کو زیادہ پیچیدہ بناتی ہے۔ اگر تشدد ناگزیر ہوتا تو کسی نے کسی کو نہ بچایا ہوتا، لیکن لوگوں نے بچایا۔ اس کا مطلب ہے کہ نفرت طاقتور تھی، مگر انسان کے پاس انتخاب پھر بھی موجود تھا۔ تقسیم کی ذمہ داری پر آج بھی اتفاق نہیں۔ پاکستانی قومی بیانیے میں عموماً پاکستان کو مسلم اقلیت کے سیاسی تحفظ اور حق خود ارادیت کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ بھارتی قومی بیانیے میں تقسیم کو اکثر مسلم لیگ کی علیحدگی پسند سیاست سے جوڑا جاتا ہے۔ بعض مورخین برطانوی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اور جلد بازی کو بنیادی ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ دوسرے کانگریس کی مضبوط مرکزی حکومت کی خواہش، مسلم لیگ کی نمائندگی کی سیاست، صوبائی مفادات اور مقامی تشدد کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ زیادہ مکمل حقیقت شاید یہ ہے کہ تقسیم کسی ایک فیصلے یا ایک شخص کا پیدا کردہ واقعہ نہیں تھی۔ برطانوی راج نے سیاسی ادارے بنائے، مگر اقتدار کی منصفانہ منتقلی کا قابل اعتماد نظام نہ بنا سکا۔ کانگریس متحدہ قوم کا تصور پیش کرتی رہی، مگر مسلم سیاسی خوف کو ہمیشہ پوری طرح دور نہ کر سکی۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا، مگر پاکستان بننے کے بعد بھی بر صغیر کے کروڑوں مسلمان بھارت میں رہ گئے۔ سکھ قیادت کو پنجاب کی تقسیم میں اپنے مذہبی مراکز، زمینوں اور سیاسی مستقبل کا خوف تھا۔ مقامی رہنماؤں، مسلح گروہوں اور افواہوں نے ان خدشات کو قتل میں تبدیل کر دیا۔ آزادی اور تقسیم ایک ہی تاریخی لمحے میں آئیں، مگر وہ ایک ہی چیز نہیں تھی۔ آزادی نے نوآبادیاتی اقتدار ختم کیا، تقسیم نے 2 ریاستیں قائم کی۔ تشدد ان دونوں کا لازمی یا اخلاقی تقاضا نہیں تھا، وہ سیاسی ناکامی، انتظامی عجلت، خوف، انتقام اور منظم انسانی فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ تقسیم کی میراث آزادی کے بعد ختم نہیں ہوئی۔ ریاست جموں کشمیر کا تنازع جلد ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا سبب بن گیا۔ دونوں ممالک نے اپنی قومی شناخت بڑی حد تک ایک دوسرے کے مقابل بنائی۔ سرحد فوجی طاقت کی علامت بن گئی، دفاعی اخراجات بڑھے، جنگیں ہوئیں، ایٹمی ہتھیار آئے، اور 1947 کی یاد نئی نسلوں کی سیاست میں بار بار استعمال ہوتی رہی۔ پاکستان خود 2 جغرافیائی حصوں پر مشتمل تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی بنگال۔ دونوں کے درمیان 1000 میل سے زیادہ بھارتی علاقہ تھا۔ مذہب نے دونوں حصوں کو ایک ریاست میں جمع کیا، مگر زبان، معاشی برابری، سیاسی نمائندگی اور اقتدار کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ واقعہ ایک اہم حقیقت یاد دلاتا ہے۔ مشترک مذہب ریاست بنا سکتا ہے، لیکن منصفانہ سیاست، برابر شہریت اور اقتدار میں حقیقی شرکت کے بغیر اسے ہمیشہ متحد نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر تقسیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ قومیں صرف نقشوں سے نہیں بنتی، وہ اس اعتماد سے بنتی ہیں کہ اقتدار کسی ایک گروہ کی مستقل ملکیت نہیں ہوگا۔ یہ کہ اقلیتوں کے خوف کو محض غلط فہمی کہہ کر رد کرنا خطرناک ہے، لیکن خوف کو سیاسی نفرت میں بدل دینا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
یہ کہ رہنما جب ایک مطالبے کو عوامی جذبے میں تبدیل کرتے ہیں تو بعد میں اسے اپنی مرضی کے مطابق محدود نہیں کر سکتے، اور یہ کہ ریاستی فیصلوں کی رفتار اگر انسانی تیاری سے زیادہ ہو جائے تو کاغذ پر موجود حل زمین پر تباہی بن سکتا ہے۔ 1947 میں 2 ملک آزاد ہوئے، لیکن لاکھوں انسانوں نے آزادی کو اپنے گھر کے خاتمے کے طور پر دیکھا۔ سرحد نے طے کر دیا کہ کون کس ریاست کا شہری ہوگا، مگر وہ یہ طے نہ کر سکی کہ لاہور کی یاد دلی میں بسنے والے انسان کے اندر کس ملک کی ہوگی، یا امرتسر میں رہ جانے والا گھر پاکستان پہنچنے والے خاندان کے خوابوں سے کب نکلے گا۔ شاید تقسیم کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ تاریخ کی لکیریں زمین پر ایک بار کھینچی جاتی ہیں، مگر انسان کے اندر وہ نسلوں تک کھینچی رہتی ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ تقسیم کے وقت کون سا فریق مکمل طور پر درست تھا، اصل سوال یہ ہے کہ جب خوف سیاست کی زبان بن جائے، شناخت انسانیت سے بڑی ہو جائے اور فیصلوں کی قیمت فیصلہ کرنے والوں کے بجائے عام لوگ ادا کریں، تو کیا کوئی قوم حقیقت میں فاتح رہ سکتی ہے؟